بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، 5 اگست کو دو بہت بڑی خبریں آئیں کہ عمران خان گرفتار ہوئے اور مشترکہ مفادات کونسل نے اعلان کیا کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے۔ اس لحاظ سے تو 5 اگست بہت تاریخ ساز دن بن گیا۔ دیکھیں، صرف دو بڑی خبریں نہیں ہیں کرامت مغل صاحب۔ خان صاحب پہ، عمران خان پر جو مسلسل سب سے بڑا الزام لگایا جاتا رہا نا، وہ بھی 5 اگست کو دھل گیا۔ صحیح۔ وہ اب کس کے سر آئے گا، وہ ذرا اس ویڈیو میں آپ کو ڈھونڈ کے بتائیں گے کہ وہ الزام جو عمران خان پر لگتا رہا وہ اب کس کے سر آئے گا۔ کیونکہ 5 اگست کو صرف عمران خان گرفتار نہیں ہوئے، صرف جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مردم شماری جو نئی کی گئی ہے اس کے تحت انتخابات ہوں گے، بلکہ پی ڈی ایم نے سرنڈر کیا بدترین، اور پیپلز پارٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ صحیح۔ جو کہانیاں چلتی ہیں نا، پہلے ذرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری نے سٹیل کر لیا تھا سارا شو، سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز کی، تمام چینلز نے اس کے اوپر لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کی، بیپرز ہوئے، تجزیہ نگار، اور اس کے بعد پروگرامز میں بھی زیادہ خبر اتنی بڑی تھی، میجر پورشن وہی تھا۔ پھر جب آپ یوٹیوب پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، جو ولاگز ہیں اس میں بھی زیادہ تر گفتگو خان صاحب کی گرفتاری پر ہوئی۔ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے، اس کے حوالے سے ہم تواتر کے ساتھ کچھ ویڈیوز اور اس کے انڈیکیشنز تو بہت پہلے سے دے رہے تھے۔ صحیح۔ یہ 1 مئی کا یاد ہم نے ویڈیو میں تذکرہ بھی کیا کہ 1 مئی کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن کریں گے جانے سے پہلے۔ صحیح۔ اور ان کا بیسیکلی جو ذہنوں کے اوپر خوف ہے نا، اور عمران خان از اسٹل اے پوٹنٹ تھریٹ۔ اگر عمران خان ان کے لیے خطرہ نہ ہوتا اور اس وقت الیکشن سوٹ کرتے ہوتے تو پھر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو مردم شماری اناؤنس کی گئی، یہ ایسے نہیں کی گئی۔ خبر پہلے مردم شماری والی دیکھ لیتے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی، اور پھر آتے ہیں جناب یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، سرنڈر ہوا ہے، اور وہ جو الزام تھا اس الزام کے حوالے سے خبر میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس کا پورا ایگزیکٹلی اب کس طریقے سے یہ منظور ہوا ہے یہ سارا معاملہ وہ ان کو کلیئر ہو جائے۔ جناب، خبر ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ متفقہ، جی ٹھیک ہے، جتنے پارٹیسپینٹ تھے 8 ممبرز ہوتے ہیں، 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم چیئرمین ہے، 3 وفاقی وزراء، 8 ممبرز ہیں۔ انہوں نے متفقہ طور پہ یہ کیا کہ ہم نئی مردم شماری جو ہے اس کو نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ جائے گا بڑی جلدی سامنے، اور نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے انتخابات۔ صحیح۔ اچھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں یہ لوگ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ ادارہ شماریات سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے حکام بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں نئی مردم شماری سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا۔ جو وزارت منصوبہ بندی و ترقی نے ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق بریفنگ دی، اور اجلاس کے سامنے رکھا کہ جناب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج یہ ہیں۔ پاکستان کی جو آبادی ہے، کل آبادی اس وقت 24 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ صحیح۔ منظوری دے دی متفقہ طور پہ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کے تمام 8 ارکان نے مردم شماری کی متفقہ منظوری دی۔ حلقہ بندیوں کا کام 120 دن میں ہونا ہے۔ قومی اسمبلی میں تمام صوبوں کی نشستوں کا حصہ وہی رہے گا۔ 120 دن، ٹھیک ہے نا، 4 مہینے آپ کے لگیں گے حلقہ بندیاں کرنے میں۔ جی۔ حلقہ بندیوں کے بعد اب یہ تو بات کر رہے ہیں نا، آگے ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی، جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، کہ فروری کے مہینے میں 15 فروری کے بعد ہی سوچیں کہ اگر الیکشن کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، لٹیگیشن میں جا سکتا ہے، کورٹ میں جا سکتا ہے، اور پھر جو یہ سارا پروسیس ہے اس میں آئینی قانونی نقائص ڈھونڈ کے اس کو مزید التوا کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ راجہ ریاض والی بات نا کہ 2 سال نہیں ہوتے نظر آ رہے، جی، معاملہ لگتا ہے کہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت انتخابات شائع کی گئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی جو ہے وہ خبریں چل رہی تھی۔ اچھا، ایک چیز اور، وفاقی وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا کہ جناب جب تک الیکشن نہیں ہوتے نگران سیٹ اپ رہتا ہے، اور آگے ہو سکتا ہے الیکشن، اس کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ انتخابات کو آگے کیا جا سکتا ہے۔
نگران حکومت کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہوتا ہے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے نگران سیٹ اپ رہتا ہے. اچھا یہ جو آرٹیکل 254 ہے نا جی یہ بالکل یہ نہیں کہتا. یہ جو جس میں ریفیوج ڈھونڈ رہے ہیں اس کی اگر آپ تشریح اگر سپریم کورٹ یا کوئی اور بھی کرے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر فیلئر ہو جائے ٹو کمپلائی ود ریکوائرمنٹ ایز ٹو ٹائم ڈز ناٹ رینڈر این ایکٹ انویلڈ. آرٹیکل 254 کہتا کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک ایسا کام جو کہ آئینی طور پر ایک مقررہ وقت میں کرنا ضروری ہو اور وہ اس مقررہ وقت کے دوران نہ ہو پائے، تو جب بھی وہ کام ہوتا ہے تو وہ کام انویلڈ قرار نہیں پائے گا یا ان افیکٹو نہیں ہوگا، غیر مؤثر نہیں ہوگا بائی ریزن اونلی دیٹ اٹ واز ناٹ ڈن ود ان دیٹ پیریڈ. یعنی کہ الیکشن آپ نے 90 دن میں کرانے ہیں، یہ آئین کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ 95 دن کے اوپر الیکشن ہو گیا تو یہ جو 5 دن کا انحراف ہے، یہ جو 5 دن کی ایکسٹینشن ہے، اس کو کوئی آئینی کور مل گیا. یہ کہ 95 دن پہ ہونے والا الیکشن انویلڈ یا ان افیکٹو نہیں ہوگا، غیر مؤثر نہیں ہوگا، اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ 95 دن کیونکہ 95 دن انتخاب ہوا ہے لہٰذا اس کو غیر مؤثر قرار دیا جاتا ہے، اس انتخاب کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ انتخاب آئینی ذمہ داری ہے. وہ جو 5 دن کا گیپ آیا ہے وہ تو آئین سے انحراف ہو گیا. تو یہ ایک تو جناب صاحب نے جھوٹ فرمایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جو لوگ کوئکلی اس اصل معاملے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو الزام تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ لگا اور مسلسل لگا اور بالکل آغاز سے لگنا شروع ہو گیا 2018 میں، جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے. 25 جولائی کے انتخابات، اگست میں حکومت کا قیام، وزیر اعظم بن جاتے ہیں. بننے کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور ان سب کی تقاریر، کٹھ پتلی وزیر اعظم جی، پپٹ جی، سلیکٹڈ. ہماری لڑائی سلیکٹڈ سے نہیں ہے، سلیکٹر سے ہے. عمران خان تم کس کھیت کی مولی ہو، تم تو کچھ نہیں ہو، ہم تو ان سے لڑنے، ہماری لڑائی ہے جو تمہیں لے کر آئے ہیں، لے کر آنے والوں کے ساتھ لڑائی ہے. یہ تھا بیسیکلی. اچھا جب خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کے بہت سارے ایکٹ، جس طریقے سے جو بھی ایکٹ معاملات پنڈی سے آتے تھے نا اس کو اون کرتے تھے، وہ اونرشپ لیتے تھے. ظاہر پرائم منسٹر تھے؟ نہیں، پرائم منسٹر تو تھے، انہوں نے تو بہت سارے معاملات کی نہیں ملی نا اونرشپ. فار ایگزامپل مریم اورنگزیب نے بیٹھ کے کہہ دیا عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہم نے تو نہیں لگائی. یہ جو بات کی یہ بھی اس چینل نے سینسر کر دی، عمران خان کے نام پہ سائلنٹ. پابندی تو نہیں لگائی ہم نے. ساتھ ہی عمران ریاض خان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ کہاں ہے. بہت اچھے. اور وزیر اعظم سے کوئی مسنگ پرسنس کا بلوچستان میں معاملہ اٹھاتا ہے تو وہ یہ نہیں اپنی طور پہ اپنی اتھارٹی. یہ صحافی تو ہر ایک سے پوچھتے تھے حامد میر صاحب اب ان کے نہیں، ان کو شو کریں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا. جی اسی طریقے سے وہ جو معاملہ اس کنونشن میں جس کے بعد جو غالباً آسما جہانگیر صاحبہ کا جو کنونشن ہوتا ہے اس میں جو نعرے لگے تھے اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جب معزول کر دیا گیا تھا، معزول وزیر قانون بن گئے تھے، وہ سسپینڈڈ. اور ان کے پھر بعد میں جیسے ہی 29 تاریخ کو نومبر کو باجوہ صاحب گئے ہیں اور اس کے میرا خیال ہے ایک دن کے بعد ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا منا کے دوبارہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ وزیر قانون بن گئے. بالکل 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 ایسے ہی ہوا تھا نا. جی جی. تو جو الزام تھا وہ تو یہ تھا کہ سلیکٹڈ، اور الزام یہ تھا کہ کٹ پتلی ہے، ربر سٹیمپ ہے، فیصلہ اپنا کر ہی نہیں سکتا، جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اب دلچسپ بات انگلی پکڑ کر چلا رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ہوا ہے بدترین سرنڈر، اور پیپلز پارٹی کا تو باقاعدہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے نا جی جی کہ نومبر سے ایک دن آگے نہیں جائے گا الیکشن. جی پہلے کہتے تھے اکتوبر سے، ٹھیک ہے 8 اکتوبر کے لیے تاریخیں دے رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ اسمبلی 12 اگست کی رات 12 بجے اپنی آئینی مدت پوری کر کے خود بخود تحلیل ہو اور 60 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں. انہوں نے یہی پارٹی موقف بتایا تھا نا. اسی طریقے سے یہ بتایا تھا کہ چلیں اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے اتحادی کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈوز چاہیے تو 1-2 دن پہلے تحلیل کر لیتے ہیں، چلیں 90 دن تک تو معاملہ ٹھیک تھا. صحیح. اب کیا کیا انہوں نے کیا ہے، قانون سازی جو ہوئی ہے اس کے اوپر میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. تاج حیدر اس سارے معاملے پہ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے معاملے پر تاج حیدر، کامران مرتضیٰ، رضا ربانی، جاوید لطیف، شیری رحمان، یہ 5 نام ہیں اور یہ 3 بڑی پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو حکومت میں 3 بڑی پارٹی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز، 4 سینیٹرز، ایک ایم این اے، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF.
جی یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں نا جو حکومت چلا رہی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے سرنڈر کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ جو متفقہ آیا ہے نا فیصلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ور پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. ایبسلیوٹ. آپ اس اسکرپٹ کا حصہ تھے، اس سارے معاملے میں آپ پارٹ اینڈ پارسل تھے. نیچے آپ کے لوگ بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اپنا سافٹر فیس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انفیکٹ آپ اس پوری گیم کا حصہ تھے. اگر مراد علی شاہ اس معاملے کے اوپر اعتراض اٹھاتے اور کہتے کہ اس کو جوائنٹ سٹنگ میں بھیجا جائے ڈیجیٹل مردم شماری کے معاملے کو، یہ 2 نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھ کر نہیں فیصلہ کر سکتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتہائی اہم معاملے پر ڈیجیٹل مردم شماری. دوسرا یہ کہ انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے. اٹھا سکتے تھے نا. بالکل. تو یہ کہانی ہمیں کچھ اور سناتے رہے، اور انہوں نے کیا کیا جو ان کو کہا گیا کرنے کا. دوسری بات، یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے، یہ 5 اگست کو آ کے یہ ساری بات اب اس طریقے سے روزہ روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے. اینی بڑی اٹس اے رائٹنگ آن دا وال، سامنے جائیں دیکھ لیں. کہانی تھی جناب ووٹ کو عزت دو، سول سپرامیسی، عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، سویلین بالادستی کی باتیں کرنا. اور کہانی یہاں پر یہ آتی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے جس دن الیکشن ایکٹ 2017 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جی کہ آرٹیکل 230 میں ترمیم پیش کی گئی تھی کہ جس میں نگران حکومتوں کو اختیارات وہ دیے جا رہے تھے جو نمائندہ منتخب جمہوری حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے. 230 جو ہے آرٹیکل 230 میں جو ترمیم کر کے اختیارات دیے جا رہے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کا جو دیباچہ ہے، جو اس کا پریامبل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام تر اختیارات خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے ہیں، اور مملکت خدا داد میں یہ اختیارات ریاست استعمال کرے گی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. صحیح. یہ بات فرمائی تھی کامران مرتضیٰ صاحب نے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، انہوں نے سرنڈر کیا. اس کے بعد یعنی ایک اعتراضات دور کر دیے، منا لیا وزیر اعظم نے. آپ غیر آئینی چیز پر مان گئے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پر الزام لگایا کہ میں نے کمیٹی کا ہر اجلاس اٹینڈ کیا ہے، میری والدہ بیمار تھی، میں کوئٹہ نہیں گیا. تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی. یہ انہوں نے کہا. اور یہ جو 230 والا پیج ہے، یہ تو بل کے اندر انہوں نے لگا کے اسمبلی میں ہمارے سامنے کاغذوں کے درمیان رکھ جی کے. اسی کے اوپر رضا ربانی بولے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر واک آؤٹ بھی کیا. رضا ربانی نے کیا کہا تھا ایک اور، اس کے اوپر جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، جو 50-54 بل 2 دن میں پاس کیے گئے، 35 یونیورسٹیاں جس میں شامل ہیں، یونیورسٹیز شامل ہیں، اور 6 یونیورسٹی ایک بندہ لے رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ چارٹر جو ہے وہ 25 سے 35 کروڑ روپے کا بکے گا. دہاڑی لگا لی انہوں نے. یہ دہاڑی لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تعلیم سے پیار ہے نا. رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے رجواڑے میں بھیج دیا ہے، یا باڑے میں، جہاں بھانے میں بھینسیں جانور باندھنے کی جگہ ہے، جہاں پر میری نہ کوئی مرضی ہے، نہ کوئی منشا ہے، نہ کوئی سوچ ہے. مجھے جیسے کہا جائے گا آنکھیں بند کر کے میں مان لوں گا. یہ کون سی قانون سازی ہے؟ 54 بل پاس ہو رہے ہیں اور بل دھڑا دھڑ بل آ رہے ہیں. نہ میں کسی میں امینڈمنٹ ترمیم موو کر سکتا ہوں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے جناب بڑے زبردست طریقے چائنا کے ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کی. انہوں نے مثال بھی دی قوم متحدہ. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں بھی یہاں پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ہاں، انہوں نے جناب اپنے وہ بل کی کاپیاں فلموں میں ہوتے بہت اچھے ایکٹر تھے. ہاں، کاپی پھاڑی اور وہ نکل گئے. شیری رحمان نے کہا تھا. جاوید لطیف نے کیا کہا تھا؟ اب جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ہماری جماعت چاہتی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، 1 دن کی تاخیر نہیں برداشت کریں گے. وزیر اعظم کی انہوں نے تعویل یہ پیش کی تھی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے تو صرف اس وجہ سے بلائی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیونکہ ہم ایک اتحادی حکومت ہے. اور وزیر اعظم صرف نون لیگ کا نہیں ہے، باقی جماعتوں کا بھی ہے. جماعت کا موقف یہ ہے کہ پرانی لسٹوں پر، پرانی مردم شماری پہ 90 دن میں الیکشن ہو. یہ وزیر اعظم نے اس وجہ سے بلایا کیونکہ وہ سب کے وزیر اعظم. فائن، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا نا. 4 کو انہوں نے اور سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو انہوں نے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا نا، اس پر نہیں ہم جا رہے، نئی مردم شماری پر انتخابات میں نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں پرانی مردم شماری پہ. 1 دن گزرا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے کہا یس سر، یس باس، جو آپ کا حکم، جو جیسا بھی مزاج یار میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی از ایکولی
پارٹنر ان آل دس. یہ بعد میں کہانیاں کہ نہیں جی ہمارا موقف تو فلاں تھا. آپ کا جو بھی موقف تھا, بلاول بھٹو زرداری کا, آصف علی زرداری کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ اسکرپٹ اگر آ گیا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا, بعد میں ہونا ہے, کراس ہونا ہے, بدترین سرنڈر کیا. اور یہ تمام جماعتیں ہیں, انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ ربر سٹیمپ بھی ہیں, یہ فیصلے خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, ان کا موقف مختلف ہے اور فیصلہ مختلف ہے. اور جو کٹ پتلی کا پپٹس کا تانا ہے تو وہ الزام اب میرا خیال ہے کہ اٹھا کے ان کے سر لگنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.